ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سبحان اللہ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحان اللہ وحده لا شريك له سبحان اللہ ونشهد أن سيدنا وسندنا سبحان اللہ حبيبنا وحبيب ربنا سبحان اللہ طبيبنا وطبيب قلوبنا سبحان اللہ قرتنا وقرة عيوننا سبحان اللہ ملجأنا ومأوانا سبحان اللہ سيدنا ومولانا سبحان اللہ محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان سبحان الذي أسرى بعبده سبحان اللہ ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان اللہ الذي باركنا حوله سبحان اللہ لنريه من آياتنا سبحان اللہ إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رب عطا ہو جذبہ حسان مدینہ یا رب عطا ہو جذبہ حسان مدینہ کرتا ہی رہوں بدعت سلطان مدینہ اے فیض رساں دامن محتاج کو بھر دے اے فیض رساں دامن محتاج کو بھر دے پتھر بھی پگھل جائیں وہ نالوں میں اثر دے سبحان اللہ میں یہ نہیں کہتا مجھے لالو کو ہر دے میں یہ نہیں کہتا مجھے لالو کو ہر دے پر مدنی کے ثنا خانوں میں داخل مجھے کر دے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں
سامعین جی وقار، اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کو معجزہ معراج کے حوالے سے سلام عقیدت پیش کرنے کا موقع برآمد فرمایا ہے۔ معراج النبی حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ نہیں، بہت بڑا معجزہ ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے۔ قرآن حکیم حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور قرآن حکیم کی ہر سینٹنس کو آیت کہا جاتا ہے۔ آیت کا معنی ہی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا کلام خدا بندی، اس کا ایک ایک سینٹنس، اس کا ایک ایک جملہ معجزہ ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے۔ باقی جو انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، وہ اپنے دوسرے معجزات کو اپنی صداقت کے لیے پیش کرتے رہے، لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو سینکڑوں بتوں کے پجاری تھے، جب ان لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی صداقت کی دلیل مانگی، تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو ہمیشہ پیش کیا، یا قرآن حکیم کو پیش کیا یا اپنی ذات کو پیش کیا۔ تاریخ انسانی میں یہ مثال اور کہیں نہیں ملتی، جب کسی انسان نے اپنے قول کی صداقت کے لیے اپنی زندگی کو بطور دلیل پیش کیا ہو۔ یہ وہی ہستی کر سکتی ہے جس کو بچپن میں بھی، لڑکپن بھی، جوانی میں بھی سارے صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے ہیں۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، شان کے ساتھ۔ لیکن آپ نے جن معجزوں کو اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کیا، وہ قرآن اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ہے، کیونکہ جو دوسرے انبیاء کے معجزے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا، پانی کے چشمے نکلے، جو دیکھ رہے تھے وہ تو دیکھ رہے تھے، ہم تو سنتے ہیں، آج تو کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جس کو مکہ کے کافروں نے بھی دیکھا تھا، اور آج 15ویں صدی، آج تو کون سی 16ویں صدی چلی گئی ہے، تو 15ویں صدی کے یورپ کا سائنسدان بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ معجزہ ہے، ہر زمانے میں قائم رہا ہے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی بھی معجزہ ہے۔ اس لیے وہ جس نے 100 ان لوگوں کی فہرست جاری کی جو سب سے زیادہ اثر انداز ہوئے انسانی معاشرے پہ، جس کا نام WH ہارٹ تھا، اس نے اس فہرست کے سرے پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو انکار کرنے والا ہے، تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ معجزات میں سر فہرست قرآن حکیم اور آپ کی حیات طیبہ ہے، لیکن معراج بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ میں نے پچھلے جمعے
اس ماحول کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل حالات میں وہ سال جس سال کو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجوم مسائل کی وجہ سے عام الحزن کا نام عطا فرمایا تھا، غموں کا سال، جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئی تھی اور حضرت ابو طالب بھی چھوڑ گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اس معجزے کے 3 حصے ہیں، اس معجزے کے 3 حصے۔ ایک معجزہ، ایک حصہ جو ہے وہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا بیت المسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، دوسرا حصہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے، اور تیسرا حصہ سدرۃ المنتہا سے اوپر کعبہ قوسین تک ہے۔ سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین تک ہے۔ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک صبح اٹھے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ آج میرا رب مجھے اپنی قدرت کے مطابق یہاں سے مسجد اقصی لے گیا تھا، مسجد اقصی سے میں سدرۃ المنتہا پر گیا اور پھر میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو قدرتی طور پر ریئیکشن 2 قسم کا تھا، 2 قسم کا ریئیکشن تھا۔ جو لوگ ہر بات کی سچائی یا جھوٹ ہونے کو عقل سے پوچھتے ہیں، عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی، یہ بات میں تھوڑی لمبی کروں گا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک لمحے میں یہاں سے بیت المقدس میں جائے، وہاں سے آسمانوں کو کراس کرتا ہوا سدرۃ المنتہا تک جائے اور پھر کعبۃ قوسین تک پہنچ جائے، عقل مانتی ہی نہیں۔ اور ایک طرف وہ تھے جن کو صدیق کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ جب ان کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک سوال کیا۔ لوگ ان کے پاس گئے کہ آج اس کے ایمان کو ڈگمگا دیں گے۔ پوچھنے لگے صدیق کیا سنا ہے تمہارے ساتھی کیا کہتے ہیں، تمہارے دوست کہتے ہیں، وہ یہی صاحب کا لفظ آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ آج تمہارے صاحب نے کیا دعویٰ کیا۔ پوچھا کیا دعویٰ کیا، کہنے لگے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ رات کو گئے تھے ادھر بیت المقدس میں، وہاں سے سدرۃ المنتہا تک گئے تھے اور پھر اوپر بھی چلے گئے۔ تو یہ جب انہوں نے تمہید باندھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادہ سا سوال کیا، کیا واقعی آپ نے یہ فرمایا؟ کیا وہم جب حضور